قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور مخفی رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنی ہے اور جب کائنات ختم ہوگی، یعنی اول و آخر کا تمام علم اس میں رکھ دیا۔ اب ہمیں پڑھتے ہوئے یہ تو پتہ چلے، یہ تو جانتے ہوں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھ بھی رہے ہیں، کیا ان علوم کو حاصل کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ کائنات کے سارے علوم اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہوا ہے، کیا ہم اس تک رسائی حاصل کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی قرآن کو جب پڑھنا ہے تو اس کے صفاتی، جتنی بھی صفاتی طور پہ اس کو اپنانا ہے، یعنی عمل کرنا ہے، اور ذاتیات کی جو ذاتی نور ہے اس تک رسائی حاصل کرنی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اس کو پڑھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے عملی نمونے کے طور پہ ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے یہ ہمارے پاس تحفہ بھیجا ہے۔ اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین میں ال کو علیحدہ کر کے حرف تخصیص کس کے لیے ہے؟ پھر حمد، تمام تعریفیں، ایک ذرے سے لے کر کائنات کی ساری چیزیں اٹھا کے دیکھ لو، اس پہ تحقیق، ریسرچ، غور و فکر کر کے دیکھ لو، جتنی بھی تعریف نکلے گی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ خدا کی تعریف ہوگی۔ الحمدللہ۔ اب رب کی طرف آتے ہیں کہ رب پالنہار کو کہتے ہیں، اور پالنہار دیکھو 18,000 مخلوق میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی استطاعت، اس کی اوقات، اس کے یعنی کہ جتنی خواہش ہوتی ہے اس طرح اسے روزی روٹی دے رہا ہے، اور بانٹ بانٹ کر تقسیم کر کر کے دے رہا ہے۔ اب اگلے لفظ کی طرف آ جاتے، عالمین، اس پہ بھی غور و فکر کرنی چاہیے۔ عالمین، تمام عالم، 18,000 جہان ہے، 7 عالم۔ یہ دیکھیے، اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دو تو پہلی ایک آیت پہ ہم ساری زندگی اگر تحقیق، تفکر، تدبر کرتے رہے تو ساری زندگی گزر جائے، لیکن کم از کم اتنا تو حق بنتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا ہم علم حاصل کریں، صفاتی اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور وہاں تک پہنچنا چاہیے، عمل کر کے اور اس پہ